میری والدین نے میری شادی چھوٹی عمر میں ہی کر دی اور کچھ ہی سالوں کے بعد میرا شوہر وفات پا گیا۔ میری 5 اولادیں ہیں۔ میرے لیے تو دنیا اندھیر ہو گئی، رو رو کر نظر بھی کمزور ہو گئی اور مجھے پریشانیوں نے گھیر لیا۔ میرے بیٹے چھوٹے تھے، آمدنی کا کوئی مستقل ذریعہ نہیں تھا۔ میں نے سوچا میرا کیا ہوگا۔ عزیز بہن بھائیوں، یہ واقعہ ہے میری ایک عزیزہ کا، جو کہ کافی عرصے کے بعد مجھے ملی اور میرے حال احوال پوچھنے پر انہوں نے جو مجھے بتایا ان کی زبانی سنتے ہیں۔ شوہر کی وفات کے بعد میری آمدنی کا کوئی مستقل ذریعہ نہیں تھا۔ میں نے سوچا میرا کیا ہوگا۔ تھوڑا سا روپیہ میرے شوہر نے چھوڑا تھا اور زمین کا ایک ٹکڑا جو کہ بالکل ہی ناکارہ تھا، اسے کوئی خریدنے کے لیے تیار نہیں تھا، اور میں نے وہ رقم ایک کاروبار میں ڈال دی۔ یوں بہت مشکل سے گزر بسر ہونے لگی۔ ایک روز میں اپنے کمرے میں بیٹھی تھی کہ میں نے ریڈیو کھولا۔ قرآن کریم کے چینل پر ایک صاحب استغفار کے فضائل پر بات کر رہے تھے۔ میں نے ان کی تمام باتیں بڑے غور سے سنی۔ اس سے پہلے میں نے استغفار کے بارے میں کبھی نہیں سنا تھا اور نہ ہی کبھی غور کیا تھا کہ استغفار بھی کوئی ایسا کلمہ ہے جس کو پڑھنا چاہیے۔ جب میں نے ان کی باتیں غور سے سنی تو استغفار کو ورد زبان کر لیا اور اپنے بچوں سے بھی کہا کہ بکثرت استغفار کرو۔ ابھی 6 مہینے نہیں گزرے تھے کہ ہماری پرانی زمین، جس کو بیچنے کے لیے میں نے بہت تگ و دو کی تھی، اس کے قریب ہی ایک تعمیراتی منصوبہ کسی کمپنی نے شروع کیا اور وہ زمین ہم سے مانگ لی۔ ہمارا ان سے معاہدہ ہو گیا، جس کے عوض مجھے انہوں نے لاکھوں روپے دیے۔ میرے بڑے بیٹے نے قرآن مجید حفظ کر لیا تھا اور اس کے بعد اس علاقے کے تمام دینی مدارس کا نگران مقرر ہوا۔ اس طرح اس کی اچھی تنخواہ لگ گئی۔ یوں وہ بلند معاشرتی مقام پر فائز ہو گیا اور ہمارے گھر میں خوشحالی بھی آ گئی۔ ہم الحمدللہ بے حد آسودہ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے باقی تمام بچوں کو بھی سیدھے راستے پر چلایا اور سب اپنا اپنا کردار اچھے طریقے سے نبھا رہے ہیں۔ اس طرح اللہ نے اپنے فضل و کرم سے میری تمام پریشانیوں کو دور کیا اور مجھے سچی خوشی میسر آئی، اور الحمدللہ استغفار کی برکت سے میرے حالات بدل گئے۔ عزیز بہن بھائیوں، جو شخص بھی حالات کی تنگی کا شکار ہے، اس کے لیے سنگین حالات کے شکنجے سے نجات پانے کا یہی ایک کارگر نسخہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی کثرت سے استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر رنج سے راحت اور ہر تنگی سے نکلنے کی راہ پیدا کرتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ یوں وہ شخص جو اپنے آپ سے اکتا گیا ہے اور وہ پریشانی کے باعث تنگ دستی کا شکار ہے، تنگ دلی کا شکار ہے، استغفار اس کی مایوسی اور پریشانی دور کر کے اسے نئی زندگی عطا کرتا ہے اور فراخ دلی سے آشنا کرتا ہے۔ وہ بے اولاد شخص جو اولاد کی تمنا کرتا ہے، استغفار کرنے سے اسے اولاد ملتی ہے۔ وہ مریض جو کسی دیرینہ بیماری کا شکار ہے اور زندگی سے مایوس ہو گیا ہے، استغفار اس کے لیے شفا یابی اور تندرستی کا پیغام لاتا ہے۔ ان تمام پریشان حال افراد کے دکھ درد کا درماں ہے استغفار۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اس شخص کے لیے سعادت ہے جو اپنے اعمال نامے میں بہت استغفار پاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ سچی اور خالص توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس توبہ کو قبول فرما کر ہمارے ساتھ آسانی اور رحم کا معاملہ فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔